اب یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحریک انصاف بات کر رہی تھی، اس آڈیو سے آپ کو مزید ڈیمیج ہوا ہے. یہ گٹھ جوڑ کر کے یہ باتیں کرنے ہیں پلاننگ سے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں. ایک طرف آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں ان کو روکو، یہ کرو. ہر بات میں آپ کو نواز شریف صاحب سے مشاورت کی کیا ضرورت ہے؟ نواز شریف ہمارے قائد ہیں. نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے اربوں ڈالر کی آفر ٹھکرا کر پاکستان کے لیے ایٹمی دھماکے کروائے. اب یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحریک انصاف بات کر رہی تھی، اس آڈیو سے آپ کو مزید ڈیمیج ہوا ہے. یہ گٹھ جوڑ کر کے یہ باتیں کرنے ہیں پلاننگ سے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں. ایک طرف آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں ان کو روکو، یہ کرو. اور مجھے ایک اور بھی بات ابھی بتا دیں، ہر بات میں آپ کو نواز شریف صاحب سے مشاورت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ، کیا یہ پرائم منسٹر، کیا یہ آپ کے وفاقی وزیر، یہ سارے کے سارے بس ایک شخص، ایک فیملی کی محتاجی ہے، اس کے باوجود آپ کا اپنا کوئی سے نہیں ہے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے جیسمین صاحب، آپ کے سوال کی مجھے انتہائی رسپیکٹ ہے جی، لیکن آپ اس پر اپنا ایک موقف رکھتی ہیں اور ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میں ایک اپنا موقف رکھتا ہوں. ٹیکن. بات یہ ہے کہ نواز شریف ہمارے قائد ہیں. ٹھیک. نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے اربوں ڈالر کی آفر ٹھکرا کر پاکستان کے لیے ایٹمی دھماکے کروائے اور اربوں ڈالر کی جو آفر تھی وہ اپنے جوتے کی نوک کے اوپر ٹھکرائیں اور پاکستان کی وقار اور ملکی سلامتی کی سربلندی کے لیے ایک قدم اٹھایا اور اس کی قیمتیں بھی ادا کی. نواز شریف صاحب وہ ہیں جنہوں نے اس ملک میں سی پیک جیسے پروجیکٹ لے کر آئے، جنہوں نے دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا دلوایا. نواز شریف صاحب پر قوم اعتماد کرتی ہے اور نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں. تو سر وہ واپس آ جائیں، بس ختم، سب کہانی یہیں ختم ہو جائے گی. وہ جلدی سے واپس آ جائیں اور سارا اعتماد بحال کر دیں. بالکل نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور واپس آ رہے ہیں. کب؟ اور نواز شریف صاحب ہماری اگلی الیکشن کمپین اور اس ملک کو انشاءاللہ تعالی وہ ایک دفعہ پھر سے آ کر سنبھالیں گے اور اپنی پارٹی کی قیادت. علی گوہر صاحب، یہ ساری باتیں میں نے آپ کی سن لی ہیں. میں آپ کی ان ساری باتوں کی رسپیکٹ کرتی ہوں جیسے آپ نے میرے تلخ سوال کی رسپیکٹ کی. میرا صرف سمپل سا جواب یہ دیتے، الیکشن کمشنر سے یہ گفتگو کرنے کے بعد آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ان کو آٹونومس باڈی کے طور پہ ایکسیپٹ کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ آپ یہ سوال ضرور کریں، لیکن آپ سوال یہ بھی کریں نا جی کہ وہ لوگ کون تھے جب وہ حکومت میں تھے اور ان کے وزراء لائن میں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کو گالیاں دیا کرتے تھے؟ وہ لوگ کون تھے جن کو الیکشن کمیشن نے رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے ڈسکا کے مقام کے اوپر پکڑا، جس کے اوپر ججمنٹ نہ صرف الیکشن کمیشن کی آئیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی آئیں؟ ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے رات کے 12 بجے RTS سسٹم بند کر کے ایک پورے ملک کا مینڈیٹ چوری کیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ان آڈیوز کو کر کے وہ تو علی گوہر صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، ان تمام چیزوں کے اوپر کمیشن بنایا سر مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ون پیج کو پھاڑنا چاہتے ہیں بلا وجہ جو اب تک جڑا ہوا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ سارا معاملات ہو جائیں اور اس کے بعد پھر کون کرے گا ان کا؟ چلیں آپ کر لیں. اگر انہوں نے RTS سسٹم بٹھایا، یہ کیا وہ کیا، ملک پہ غلبہ ہو گئے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، تو یہ باتیں کرنے کی حد تک تھوڑی آپ گورنمنٹ میں آپ کریں ان کا احتساب. کل سے آج سے شروع ہو جائے. احتساب کرنا جیسمین صاحبہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. جو سو کالڈ دیکھیں نا، خواجہ سعد رفیق کی بیل ہوئی، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ججمنٹ دی کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ میرے یا نون لیگ کے الزامات نہیں ہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کی میں آپ کو سر آپ کے پاس 2/3 ایک سیکنڈ علی گوہر صاحب، ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹیرین آپ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، آپ نے کیوں نہیں ختم کیا؟ ختم کر دیتے اس کو. بھائی دیکھیں، وہ ختم کر دینا ایسی آسان بات تھی. اس کا شاید خاقان عباسی نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ اگر ہم ختم کر بھی ہم نے تو ایک قانون اسمبلی کی پارلیمان سے پاس کروایا تھا جس میں جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو اسمبلی نے ایک بل پاس کیا تھا
جس میں یہ تھا کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت کر سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اڑا دیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں یہی تو ہے، اگر پسند نہ پسند، ہم تو چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، لاڈلا پن ختم ہونا چاہیے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل میڈیا پر بول چھا گیا، بول بنا حق اور سچ کی آواز۔ پاکستان میں بول نیوز کو بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا اور امریکی کونسل آف فارن ریلیشن سمیت ہر پلیٹ فارم پر بول نیوز کے چرچے۔ بول نیوز کی حق اور سچ کی آواز بند کرنے پر سوالات اٹھائے جانے لگے۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔